السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر ذیشان خان. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. زندگی گزارنے کے لیے انسان کو زندگی کا ایک مقصد چاہیے. یعنی وہ کیا چیز ہے جس کے تحت وہ اپنی زندگی کو گزارے. یعنی پرپز آف لائف زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اگر کسی کے پاس پرپز آف لائف نہیں ہے تو وہ صرف ریٹ ریس دوڑ رہا ہے. یعنی وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی یا حسد کے جذبے کے تحت دوسروں سے صرف دوڑ رہا ہے بغیر کسی منزل کے تعین کے. تو اس لیے انسان کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نصب العین، یعنی پرپز آف لائف، یعنی آپ کی زندگی جینے کا مقصد. اب اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جیپنیز ایک کنسیپٹ ہے اکیگائی. اکیگائی پر ایک بک بھی لکھی گئی ہے جو کہ کافی زیادہ مقبول بھی ہوئی ہے. اور یہ بیسیکلی کنسیپٹ جو ہے اکیگائی یہ جیپنیز کنسیپٹ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جینے کا مقصد، زندگی جینے کا پرپز، نصب العین. ہماری جو زندگی ہے وہ ہم گزار رہے ہیں لیکن اس کا پرپز کیا ہے، یہی بیسیکلی ڈیفائن کرتا ہے اکیگائی کو. تو اس میں بیسیکلی 8 فیکٹرز ہیں جن کے تھرو اکیگائی کے کنسیپٹ کو بیان کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی اب جو اکیگائی ہے اس میں جو 8 فیکٹرز ہیں جن کے تھرو ہم اکیگائی کے کنسیپٹ کو ڈیفائن کر سکتی ہیں، ان میں پہلا پرپز ہے کہ سم تھنگ دیٹ یو لو. یعنی وہ کیا کام ہے جس سے آپ کو محبت ہے، جو کرنا آپ کو پسند ہے. اور اس حوالے سے جو دوسرا کنسیپٹ ہے وہ ہے سم تھنگ دیٹ از یو گڈ ایٹ. یعنی وہ کیا چیز ہے جس میں آپ اچھے ہو، جسے کرنے کے لحاظ سے آپ اچھے ہو، جو آپ بہتر طور پر کر سکتے ہو. اس میں تیسرا کنسیپٹ ہے کہ سم تھنگ دیٹ از یو آر ایکچولی پیڈ فار. یعنی وہ کیا کام ہے جس کے لیے آپ کو پے کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے آپ کما سکتے ہیں. اور چوتھا اس میں جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی پوری دنیا کو ضرورت ہے. لیکن چونکہ یہ کنسیپٹ اکیگائی کا جاپان میں پروان چڑھا ہے تو اس حوالے سے اگر ہم جاپان کی بات کریں تو وہاں اوکیناوا کے نام سے ایک جزیرہ ہے جہاں تقریباً 70,000 سے زائد لوگ بڑی عمر کے رہتے ہیں. اور وہاں بڑی عمر سے مراد یہ ہے کہ جو نارمل خواتین ہیں یعنی وومن ہیں ان کی ایج 90+ ایئرز ہوتی ہے ایوریج ایج. اور جو وہاں کے مرد ہیں ان کی جو ایوریج ایج ہے وہ 80+ ایئرز ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی کنسیپٹ وہیں سے ڈرائیو ہوا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں کی عمریں اتنی زیادہ ہوتی ہیں یا وہ اتنی زیادہ عمر گزارتے ہیں، اتنی زیادہ زندگی گزارتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ جیتے ہیں. تو یہی وہ کنسیپٹ ہے جس کے تھرو ہم اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور اکیگائی کے تھرو ہی یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے انسان اپنے جینے کا پرپس ڈھونڈ لیتا ہے. تو چونکہ اکیگائی 8 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جو ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہوئے زندگی کا پرپس جو ہے اس کو ڈیفائن کرتی ہیں. تو 4 چیزیں میں پہلے بتا چکا ہوں. اب جو 4 چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو جس چیز سے ہم پیار کرتے ہیں دیٹ از وی لو ٹو ڈو، اور وہ چیز دیٹ از ایٹ وچ وی آر گڈ، جسے کرنے میں ہم اچھے ہوں، جو ہم بہتر طور پر کر سکیں. ان دونوں کو ملا کر اگر ہم دیکھیں تو یہ پیشن کہلاتا ہے. اور اس میں اب دوسری جو چیز ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں یعنی سم تھنگ دیٹ از وی لو ٹو ڈو اینڈ سم تھنگ دیٹ دی ورلڈ نیڈس، اور دوسری وہ چیز جس کی دنیا کو ضرورت ہے. ان دونوں کو ملانے سے مشن بنتا ہے.
ایک طرف پیشن ہو گیا، ایک طرف مشن ہو گیا. اب جو چیز ہم کرتے ہیں اور اس کے صلے میں ہمیں پیسے ملتے ہیں، ہم کماتے ہیں، اور وہ چیز جس میں ہم اچھے ہیں، یعنی اس کے کرنے میں ہم اچھے ہیں، تو ان دونوں کو ملانے سے بیسیکلی بنتا ہے پروفیشن. یعنی وہ پروفیشن جس کے ذریعے ہم کماتے ہیں، ہم ارن کرتے ہیں. اور اس میں جو فورتھ فیکٹر ہے اسی حوالے سے، یعنی دو چیزوں کو ملانے کے حوالے سے، تو وہ ہے کہ وہ چیز جس کی دنیا کو ضرورت ہے اور وہ چیز جس کے لیے ہمیں پے کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے ہم کماتے ہیں، ان دونوں کو ملا لیں تو ووکیشن بنتی ہے. یعنی جو کام کر کے ہم پیسے بھی کما سکتے ہیں اور دنیا کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں، یعنی جس چیز کی دنیا کو ضرورت بھی ہے. جیسے کہ ٹیچرز، وہ بچوں کو پڑھاتی ہیں، لوگوں کو سکھاتی ہیں اور ساتھ ساتھ پیسے بھی کماتی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے وہ اپنی پرسنل نیڈز کو بھی سیٹسفائی کر رہے ہیں اور لوگوں کی جو اور دنیا کی جو نیڈز ہے ان کو بھی سیٹسفائی کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ تمام جو 8 فیکٹرز ہیں مین، اور 4 میجر فیکٹرز ہیں، یعنی پیشن، مشن، پروفیشن اور ووکیشن، ان کے تھرو ہم جینے کا مقصد سیکھ لیتے ہیں. اور یہی وہ کنسیپٹ ہے جو اکیگائی کے تھرو ایکسپلین کیا گیا ہے. اس میں بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وٹ وی آر ایکچولی گڈ ایٹ اینڈ وٹ وی ایکچولی لو ٹو ڈو. ان دونوں چیزوں کے ملانے سے ہمارا جو پیشن ہے وہ ڈیفائن ہو جاتا ہے. اور وداؤٹ پیشن یو کین ناٹ اچیو دا پرپز آف لائف. اور جو مشن ہے وہ بہت ضروری ہے زندگی میں، کیونکہ something that needs the world and something that you love, if these two traits combine together, that will be called as mission. اور ہر انسان کا ایک مشن ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرے، دوسروں کی آسانیوں کے لیے کام کرے، انسانوں کی مدد کرے. اور جو تیسری چیز ہے یعنی فائنینشیل جو ساؤنڈنیس ہے، اس کے تھرو آپ اپنے آپ کو بھی سیٹسفائی رکھ سکتے ہیں اور خوش بھی رہ سکتے ہیں، کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ وداؤٹ فائنینشیل ساؤنڈنیس یو کین ناٹ سروائیو، یو کین ناٹ سروائیو کمفرٹیبلی. اس لیے اگر آپ معاشی طور پر مضبوط ہیں تو آپ خوش بھی ہوں گے، آپ کامیاب بھی ہوں گے، اور آپ دوسروں کی مدد بھی کریں گے. یعنی آپ اس اسٹیٹ میں ہوں گے کہ یو کین ہیلپ ادرس. اور جو لاسٹ چیز ہے ووکیشن، یعنی سم تھنگ دیٹ نیڈس دی ورلڈ پلس سم تھنگ دیٹ از یو آر پیڈ فار، یہ بہت اہم ہے. یعنی وہ چیزیں دونوں ملا لی جائیں جو جس کی دنیا کو بھی ضرورت ہے اور جس کی آپ کو بھی ضرورت اس سینس میں ہے کہ وہ آپ کو پیسے مہیا کرتا ہے، وہ آپ کی ارننگ کا سورس ہے. تو اس طرح بیسیکلی یو کین چینج دا ورلڈ، یو کین اچیو یور ہول پرپز آف لائف. یعنی آپ خود کی بھی مدد کر سکتے ہیں اور اوروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. اور یہی وہ کنسیپٹ ہے جس کے تھرو آپ ہر لحاظ سے کامیابی اور خوشی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس لیے جب بھی آپ نے اپنی زندگی کو گزارنے یا جینے کا فیصلہ کرنا ہے تو اس حوالے سے جو سب سے اہم فیصلہ ہے وہ ہے ہاؤ یو کین اسپینڈ یور لائف. یعنی زندگی کا مقصد ڈھونڈے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ خوشی اچیو نہیں کر سکتے. اور اس حوالے سے ارسطوٹل کی بھی بہت اچھی سینگ ہے کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ کامیابی کیا ہے، تو اس نے کہا کامیابی خوشی ہے. اور خوشی تب اچیو ہوتی ہے جب ہماری پرسنل نیڈز اور انٹرنل نیڈز، یعنی the needs of our soul will be completed. تو اس چیز کو پورا کرنے کے لیے ہمیں زندگی کا ایک پرپس چاہیے. we have to achieve good,
but the goodness will be achieved through financial assistance firstly, and then through external happiness for the people around you. کیونکہ جب ہم کامیابی یا خوشی کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی کامیابی خوشی ہی ہوتی ہے. یعنی اگر ہم اپنا پرپز آف لائف اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے کامیاب ہونا پڑے گا. اور وہ کامیابی کس صورت میں حاصل ہوگی؟ پہلے ہمیں فنینشلی اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ بنانا پڑے گا. اگر ہمارے پاس فنینشل کمفرٹیبلٹی موجود ہے، اگر ہم فنینشلی اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہم دوسری ہائر ٹریڈس اور کوالٹیز کی طرف کلائمب اپ کر سکتے ہیں. اور جینے کا بیسیکلی پرپس بھی یہی ہے کہ ہم خود کو اور دوسروں کو کامیاب کریں، کہ ہم پہلے خود فنینشلی اسٹرانگ ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح دنیا کی مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم خود ہی فنینشلی اسٹرانگ اینڈ سیف اینڈ ساؤنڈ نہ ہوئے تو ہم دوسروں کی کبھی مدد نہیں کر سکتے، ہم کبھی جینے کے پرپز کو حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ جینے کا پرپز ہی خوشی ہے، اور خوشی کا مقصد یہ ہے کہ کامیابی آپ کو حاصل ہو چکی ہے. اور وہ تب ہی ہوتی ہے اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش رکھ سکتے ہیں، ان کو کامیاب کر سکتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کا حوصلہ بندھا سکتے ہیں، ان کو امید دے سکتے ہیں، ان کی مایوسی کو ختم کر سکتے ہیں، اور ان کو جینے کے پرپس کے لیے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کو پیشن مشن کے حوالے سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور انہیں پیشن مشن پروفیشن اور ووکیشن کی طرف لا سکتے ہیں. یعنی انہیں بتا سکتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک پیشن ہوتا ہے، اس پیشن کو اچیو کرنے کے بعد وہ شخص ایک مشن سیٹ کرتا ہے، اور اس مشن کے حوالے سے وہ اپنی اور دوسروں کی مدد کرتا ہے، اور پھر پروفیشن کے تھرو وہ اپنے آپ کو فنینشلی اسٹرانگ بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے. اور جو ووکیشن ہے، یعنی وہ چیز جس کے تحت آپ لوگوں کی مدد کر سکیں اور اپنی آپ کی بھی مدد کر سکیں، وہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی اگر ایک شخص کے پاس زندگی میں پیشن ہے، اس کے پاس وہ پیشن ہوتے ہوئے وہ اپنے پروفیشن کے تھرو سکسیس اچیو کر لیتا ہے، اور اس سکسیس کے بعد اور اس سکسیس کے تحت وہ اپنا ایک مشن قائم کرتا ہے، زندگی کا پرپز قائم کرتا ہے، ایک پرپز آف لائف متعین کرتا ہے، تو پھر وہ ووکیشن کی طرف بھی موو کرتا ہے. یعنی وہ چیز جس کے لیے وہ اور دوسروں کو ضرورت ہے، اس چیز کو دوسروں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے حاصل کرتا ہے، تو اس کی زندگی کا پرپز اچیو ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنی خامیاں کوتاہیوں کو دور کرتا ہے، اور اپنی جو کمیاں ہیں ان کو دور کر کے دوسروں کی بھی مدد کرتا ہے اور اپنے آپ کی بھی مدد کرتا ہے، اپنے آپ پر مسلسل کام کرتا ہے، اپنی امپروومنٹ کرتا ہے، اور اپنے ارد گرد ماحول کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی وہ زندگی کو زندگی سے جوڑتا ہے اور اصلاح کا کام کرتا ہے. تو اصل کامیابی یہی ہے، یعنی وہ دوسروں کی خوشی کا باعث بنتا ہے، وہ خوشیاں بانٹتا ہے، وہ آسانیاں بانٹتا ہے، وہ امید کا پیغام پھیلاتا ہے اور دوسروں کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتا ہے. تو بیسیکلی یہی کامیابی ہے، اور اسی کو اچیو کرنے کا نام پرپز آف لائف ہے. تو میں آپ کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اکیگائی یعنی پرپز آف لائف کو ڈیفائن کریں، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں، اور نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ واٹ از یور پرپز آف لائف. آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی گزارنے
اور زندگی کو جینے کا پرپس کیا ہے وہ ضرور بتائیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنی زندگی میں ایک پیشن، ایک مشن، ایک پروفیشن اور ایک ووکیشن کو امپلیمنٹ کریں تاکہ آپ ایک پازیٹیو اور بہتر زندگی گزار سکیں، کیونکہ اصل زندگی صرف یہی ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ اور شاعر نے بھی یہ خوب کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو یہ درد دل کو ہی ہم نے بانٹنا ہے، یعنی دوسروں کی مدد کرنی ہے، ان کی مصیبتوں کو کم کرنا ہے، ان کی تکلیفوں کو کم کرنا ہے، تو اسی طرح ہم خود بھی کامیاب ہوں گے اور دوسروں کو بھی کامیاب کریں گے۔ آپ مجھے سوشل میڈیا یعنی فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، ان کے لنکس نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل ڈاکٹر ذیشان خان کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔